أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں اور یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض تھے اور روزے کا مقصد لعلکم تتقون تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ صوم کا معنی کیا ہے؟ امساک، معنی اپنے آپ کو روکنا۔ کس چیز سے روکنا؟ اصطلاح شرع میں کھانے پینے سے، جماع سے اپنے آپ کو روکنا۔ اور کیسے روکنا؟ صبح صادق سے لے کر غروبی آفتاب تک، اس پورا وقت میں اپنے آپ کو روکنا ہے، کھانے پینے سے اور جماع سے۔ وہ حلال چیزیں جو اس سے پہلے ان کے لیے حلال تھی اب حرام ہو گئی۔ رمضان اور نماز میں تین دفعہ حالتیں بدلی گئی ہیں۔ یہ ذرا غور سے سنو تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ نماز کے اندر کیسے تبدیلی آئی؟ اور رمضان میں کیسے تبدیلی آئی؟ پہلے حکم تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، بیت المقدس کی طرف نماز پڑھو۔ 16 یا 17 ماہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی، اور پھر آیت نازل ہوئی قد نرى تقلب وجهك، اور اس آیت پر حکم تبدیل ہو گیا کہ اب بیت المقدس کی بجائے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو۔ یہ ایک تبدیلی آئی نماز میں۔ دوسری تبدیلی آئی کہ پہلے نماز کے لیے صحابہ کرام ایک دوسرے کو بلاتے تھے۔ ایک مشکل عمل ہوتا تھا کیونکہ اذان مشروع نہیں تھا، اور ہر آدمی دوسرے کو خبر دیتے تھے کہ آ جاؤ اب وہ فرض نماز کے لیے ہم نے مسجد میں جانا ہے۔ تو اسی طرح سب کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، وہ زمانہ بھی ایسے نہیں تھا جیسے آج کا زمانہ ہے کہ ہر کسی پاس گاڑی ہو اور پھر اسی طرح وقت معلوم ہو، موبائل ہو۔ تو یہ زمانہ تو نہیں تھا۔ بار بار غری کی ورتے خبریں مکھی جو تو یہ دے دپارا کینا والے بار چھتا وہ خبری کے دے آواز کینا ودا بلکس تلر کر۔ پہلے یہ حکم ملا
اس سے پورا توجہ خراب ہو جاتے ہیں۔ کہ 16-17 مہینے تک جب بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی گئی، حکم تبدیل ہوا کہ اب بیت اللہ کی طرف پڑھو۔ دوسرا یہ کہ جب اذان مشروع نہیں تھا، صحابہ ایک دوسرے کو بلاتے تھے اور پھر گھر جاتے تھے، دروازہ کٹکھٹاتے تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا، اور یہ جدید دور نہیں تھا جو کہ آج کل ہے، گھڑی کوئی اسی طرح کا کسی کے پاس انتظام نہیں ہوتا تھا، تو ایک مشکل عمل تھا۔ اور پھر اذان مشروع ہوئی اور یہ آسانی بھی آ گئی۔ ایک صحابی ہے عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ، یہ انصاری صحابی ہے۔ انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب میں ایک آدمی ایسا جبہ پہنا ہوا ہے، اور وہ آ کر پہلے اذان کے کلمات پڑھتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ پورا اذان کے کلمات پڑھتے ہیں۔ اور دوبارہ پھر یہی شخص اذان کے کلمات پڑھتے، لیکن حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ پڑھ کر یہ پورا کر لیتے ہیں۔ یہ صحابی خواب دیکھ رہے، لیکن خواب بھی ایسا دیکھ رہے جیسے آدمی جاگ رہا ہو اور خواب دیکھ رہا ہو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو پورا نیند نہیں آتا، اور جیسے اونگ کی حالت میں اور خواب دیکھ رہے تھے، یہ صحابی اسی حالت میں خواب دیکھ رہے جیسے یہ خود اپنے آپ کو جاگا ہوا تصور کر رہے۔ یہ خود جاتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں اسی طرح کا ایک آدمی دیکھا، اور یہ آیا اور اس نے جبہ پہنا ہوا تھا اور اذان کے یہ کلمات پڑھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، یا رسول اللہ میں نے بھی اسی طرح خواب دیکھا، جیسے خواب انہوں نے دیکھا ایسے خواب میں نے دیکھا۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا، یہ جو عبداللہ ابن زید ہے، یہ انصاری، اس کو کہا کہ تم اپنے یہ الفاظ جو خواب میں تم نے سیکھے ہیں، یہ الفاظ بلال کو سکھاؤ۔ بلال حبشی تھا اور اس کا آواز بڑا خوبصورت تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بلال کو سکھاؤ، یہ بلال اسی کے الفاظ کے ساتھ لوگوں کو اعلان کرے، اذان دے، آپ یہ الفاظ اس کو سکھاؤ۔ تو بلال رضی اللہ عنہ بڑے ہونٹ والا اور اسی طرح حبشی ایک غلام تھا، جو کہ اللہ پاک نے اس کو یہ مقام دیا کہ سب سے پہلے اذان جو اس صحابی نے کلمات جبریل سے سیکھے تھے، جبریل ہی خواب میں آیا، اور پھر یہ بلال کو سکھائے، اور بلال نے سب سے پہلے اذان دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر اذان دیا، یہی الفاظ کہے جو کہ اذان کے اب بھی مشروع ہے۔ یہ اذان پڑھا گیا نماز کے لیے، اور یہ آسانی ہو گئی کہ اس کے بعد جب بھی اذان ہو تو بس آپ اپنا کام بار چھوڑ کر مسجد میں آ جاؤ۔ ایک تیسری تبدیلی آئی کہ جب کوئی آتا تھا نماز کے لیے مسجد میں شوروں میں، تو وہ دوسرے سے پوچھتا تھا کہ کتنی رکعتیں ہو گئی، اور نماز میں اس کی اجازت تھی کہ وہ اس کو کہہ دیتے کہ 2 رکعتیں ہو گئی، 2 باقی ہے، یا 3 ہو گئی، 1 باقی ہے، یا 1 رکعت ہو گئی اور 3 باقی، اسی طرح بتا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود امام نماز پڑھاتے اور صحابہ کرے ایک دوسرے سے پوچھتے، وہ پھر اکیلا کھڑے ہو کر وہ پہلے 1 رکعت پڑھتے تھے، پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہوتے، یا 2 رکعت جاتی تو 2 رکعت پڑھ کر پھر جماعت میں شامل ہوتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بقیہ نماز پڑھتے تھے۔ یہ حکم تھا پہلے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ تشریف لائے مسجد میں، اور اسی طرح سوچا، خود سوچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے اور میں اپنا اکیلا نماز پڑھوں، تو یہ اکیلا والا نماز بعد میں پڑھوں گا، پہلے رسول اللہ کے ساتھ شامل ہو کر جماعت کی نماز ہی پڑھو، پھر اس کے بعد یہ اکیلا نماز جو کہ 2 رکعتیں میری گئی ہے، یہ 2 رکعتیں بعد میں پڑھوں۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے۔ یہ پہلا ہی نماز تھا جو کہ اسی طرح کا دہرایا گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں کھڑے ہیں؟
تو اس نے وہ پہلے والے 2 رکعتیں نہیں دہرائی تھی، اب یہ پہلے والے 2 رکعتیں بعد میں پڑھ رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا اچھا طریقہ بتلا دیا معاذ نے کہ آپ بھی آئندہ ایسا کرو کہ جب بھی آؤ آپ کی 1-2 رکعتیں اگر گئی ہو تو امام کے ساتھ شامل ہو جاؤ، نماز پڑھو، اور بعد میں اگر اپنے 1 و 2 رکعتیں جو آپ کے وہ پہلے گئی ہے، فوت ہو گئی وہ 2 رکعتیں آپ سے، تو وہ 2 رکعتیں پڑھ لو، 1 رکعت چلا گیا تو 1 رکعت پڑھ لو۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ ایجاد کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا۔ تو یہ 3 تبدیلیاں ہو گئی ہے نماز میں، 3 تبدیلیاں نماز میں آئی، اور اسی طرح 3 تبدیلیاں رمضان میں بھی ہے۔ پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے تو 3 روزے رکھتے تھے ہر ماہ میں، 3 روزے ہر مہینے میں 3 روزے رکھتے تھے۔ ایامی 20 کہاں جاتا تھا اس 13، 14، 15 یہ روزے رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مہینے کے 13 تاریخ، اسلامی مہینے کے 13 تاریخ، 14 اور 15۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اب تمہارے اوپر روزے فرض ہو گئے، تو وہ 3 کی بجائے 30 ہو گئے، 3 کی بجائے 30 روزے ہو گئے۔ اب 30 روزے آپ نے رکھنا ہے۔ ایک تو یہ حکم 3 والا 30 پہ تبدیل ہو گیا۔ دوسرا حکم یہ آیا تھا اس وقت کہ اب آپ کی مرضی ہے، روزہ رکھو یا پھر فدیہ دو، چاہے تم بیمار ہو یا تندرست ہو، چاہے تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، لیکن آپ کو اختیار حاصل ہے، روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھو، نہیں رکھنا ہے تو اس کا فدیہ دے دو۔ یہ پہلے تھا، پہلے یہ حکم تھا، اور بعد میں اس حکم کو تبدیل کر کے یہ حکم ملا کہ جو آدمی مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، اور جو بیمار نہ ہو، تندرست ہو، وہ فدیہ نہیں دے سکتا بلکہ وہ روزہ رکھے گا۔ اور جو آدمی سفر میں ہے تو سفر والا سفر کے روزے بعد میں قضا پورا کر لے، وہ قضا روزے رکھ لیں، یہ حکم ہے۔ اور صرف وہ بیمار جن کی بیماری دائمی ہو، جیسے کہ آج کل شوگر کا مریض ہے، اسی طرح کا کوئی بیمار ہو تو وہ شوگر کا مریض اسی طرح کا اپنا وہ روزہ جو خود دوبارہ بھی نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ دے دے، اس کا فدیہ دے کر اس کے لیے یہ حکم آیا۔ اور ایک تیسرا حکم جو روزے کے معاملے میں آیا کہ پہلے روزے میں یہ تھا کہ آدمی عشاء کی نماز اگر پڑھ لے اور اس کے بعد سو جائے تو اس کا روزہ دوبارہ نیا شروع، یہ پرانا روزہ ختم، نیا روزہ شروع۔ پھر یہ اپنے بیوی سے جماع بھی نہیں کر سکتا، کھانا پینا اس کے لیے حرام، یہ پہلے حکم تھا۔ ایک صحابی ہے حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ، اور یہ بھی انصاری صحابی ہے، اور یہ بیچارے پورا دن مزدوری کرتے تھے، دیہاڑی کے لیے جاتے تھے، اور یہ جب واپس آتے تھے تو تکے ہوتے تھے۔ یہ آئے واپس تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بیوی کہیں ادھر ادھر سے اس کے لیے کھانے کا انتظام کر رہا تھا، اور یہ بیچارہ ٹیک لگا کے سو گیا، اور سونے سے تو نیا روزہ شروع، اب انہوں نے تو کھایا ہی نہیں، اور اسی طرح جو ہے یہ پورا رات اس پر ایسا ہی گزرا۔ صبح پھر یہ کام کے لیے گیا، اب ان کی حالت بگڑ گئی کیونکہ پچھلا پورا روزہ، پھر جو ہے اسی طرح رات میں بھی کچھ نہیں کھایا، اور پھر دوسرے دن بھی روزے سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت پوچھی کیا ہو گیا، تو انہوں نے اس کو قصہ سنایا کہ اسی طرح کے میرے ساتھ رات میں ہوا کہ تھکا ہوا تھا، لیٹ گیا اور بس ایک دم آنکھ لگ گئی، اور پھر دوبارہ جب آنکھ کھلی تو روزہ تو دوبارہ شروع ہو گیا، اب تو اس میں پھر کھانا پینا حرام تھا۔ اور اسی دن عجیب واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا، رات میں نیند سے جاگے اور پھر جو ہے اس نے اپنے بیوی سے صحبت کی، تو یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس کا اظہار کر رہے تھے کہ مجھ سے بھی اسی طرح کی غلطی ہو گئی ہے کہ میں رات میں سویا تھا اور سونے کے بعد نیا روزہ شروع ہوتے، اور پھر مجھ سے اسی طرح کا معاملہ ہو گیا۔ اور یہ حکم ابتدا میں تھا تو صحابہ کے لیے مشکل تھا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کہا ہی نہیں تھا کہ اس کے لیے آیت نازل اور آسانی آئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، آج کے بعد تمہارے لیے عشاء کے بعد بھی
اپنے بیوی سے صحبت بھی جائز ہے، کھانا پینا بھی جائز ہے، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو وہ صبح صادق تک آپ کے لیے اجازت ہے۔ ابھی تم آسانی سے روزہ افطار کرو اور پورا رات بھی آپ کو اجازت ہے، اسی طرح آپ اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہ 3 تبدیلیاں روزے میں آئی ہے، اور یہ 3 تبدیلیاں نماز میں آئی ہے۔ یہ تینوں احکام ہیں، نماز کے بھی اور روزے کے بھی۔ اور یہ اصل میں کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے انسان سے، وہ پہلے والے احکام جو روزے کے تھے پھر لوگ تشویش میں مبتلا ہوتے کہ یہ کیسے، وہاں تو مسافر کے لیے الگ حکم تھا اور وہ فدیہ تو ہر کوئی دے سکتا تھا، اب تو فدیہ صرف جو ہے وہ دے سکتے ہیں جو کہ کینسر ہو کسی کو، اسی طرح اللہ نہ کرے شوگر ہو یا کوئی ایسی بیماری ہو جو دائمی ہو، ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے پھر یہ حکم ہے۔ اچھا، تو اس میں ایک حکم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسا ہوا کہ جو آدمی بالکل بوڑھا ہو جائے، ضعیف ہو جائے، تو اس کے لیے بھی آسانی کا حکم ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ دیا جائے، بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا تو اس کا فدیہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، آخر میں 2 سال اس نے روزے نہیں رکھے اور دونوں سال کا فدیہ دے کر خود بھی، حالانکہ وہ دائمی کسی بیماری میں نہیں مبتلا تھے لیکن صرف ضعف کی وجہ سے نہیں رکھے۔ تو اگر کوئی آدمی اسی طرح کا بہت زیادہ ضعیف ہو گیا ہو، کمزور ہو گیا ہو، تو اسلام میں سختی نہیں ہے، آسانی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ آسانی پیدا کرو، سختی پیدا نہ کرو۔ اللہ بھی آپ کے لیے آسانی ہی اللہ پاک لے کر آتے ہیں، سختی نہیں لے کر آتے ہیں۔ تو یہ 3 احکام نماز کے اور 3 احکام یہ روزے کے ہیں۔ اگر آپ کہے تو ایک دفعہ میں پھر کہوں، کیونکہ اصل میں نماز کے احکام بھی تبدیل ہو گئے اور روزے کا بھی، اور پھر لوگوں کو اس میں جو ہے کبھی کبھار مغالطہ ہو جاتا ہے کہ مغالطے کی صورت میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو نماز پڑھتے تھے، 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف حکم آیا کہ اب بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو۔ تو یہ پہلی تبدیلی تھی جو نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حکم آیا کہ اب نماز بجائے اس کے کہ تم بیت المقدس کی طرف پڑھ رہے، قد نرا تقلب وجہک، ہمیں تو اندازہ تھا کہ تمہاری خواہش اور چاہت بھی تو بیت اللہ کی ہے، بیت اللہ کی طرف نماز پڑھو۔ یہ پہلی تبدیلی نماز میں آئی۔ پھر دوسری تبدیلی ہم نے کہا کہ نماز میں یہ آئی کہ پہلے صحابہ ایک دوسرے کو پکارتے تھے، گھر کا دروازہ کٹکھٹاتے تھے، آؤ نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کوئی نماز اذان مشروع نہیں ہوئی تھی، اس وقت اذان کا کوئی حکم نہیں تھا اور شوروں کا معاملہ تھا۔ تو یہ دور تو نہیں تھا کہ ہر آدمی کے پاس موبائل ہو، گھڑی ہو اور وہ ٹائم دیکھے، تو ایک دوسرے کا دروازہ کٹکھٹاتے تھے، ایک دوسرے کو بلاتے تھے، اور یہ کام مشکل ہو گیا تھا، بہت مشکل ہو گیا تھا سب کو اطلاع کرنا۔ کوئی کھیت میں ہے، کوئی جو ہے اس طرح اپنے کاروبار میں ہے، اس کو اطلاع دینا کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ ایک ہی وقت میں جماعت کے ساتھ نماز ہو اور پھر سب کو اکٹھا کرنا بغیر اذان کے، یہ مشکل تھا۔ تو یہ صحابی حضرت عبداللہ ابن زید انصاری صحابی ہے، اور یہ خواب دیکھ رہے، اور خواب میں ایک آدمی ہے جبہ پہنا ہوا ہے اور اسی طرح آ کر بالکل پورا اذان کے یہ کلمات پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سے لے کر پھر آخر تک لا الہ الا اللہ تک پورا اذان کے کلمات پڑھتے، پھر دوبارہ وہ شروع ہو جاتے اور اسی طرح پورا اذان کے کلمات، لیکن حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ پڑھتے۔ اور یہ صحابی کہہ رہے کہ میری نیند کی حالت ایسی تھی جیسے میں جاگ کر یہ دیکھ رہا ہوں، یہ جو خواب ہے یہ جاگ کر میں دیکھ رہا ہوں۔ تو میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یہ صحابی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے انہوں نے بتایا کہ میں نے خواب دیکھا لیکن یا رسول اللہ میں تو جاگ رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں جاگ رہا تھا اور میں نے خواب دیکھا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، یا رسول اللہ بالکل اسی طرح خواب میرے دیکھا، جیسے انہوں نے دیکھا ایسا خواب میں نے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا، عبداللہ ابن زید کو، کہ یہ الفاظ بلال کو سکھاؤ، یہ تو اچھے الفاظ ہے، اذان کے ذریعے بلال کو سکھاؤ، اس کا آواز بھی تیز ہے، خوبصورت بھی، یہ اپنے اذان سے لوگوں کو نماز کے لیے بلائے اور یہ الفاظ کہے۔ تو یہ اذان کے لیے یہ الفاظ حضرت عبداللہ ابن زید کے وہ خواب کے الفاظ ہے جو کہ مشروع ہو گئے، اور پھر بلال رضی اللہ عنہ نے آزاد دینا شروع کیا اور سب کا ایک ساتھ جمع ہونا آسان ہو گیا۔ یہ دوسری تبدیلی تھی نماز میں۔ اور تیسری تبدیلی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں نماز پڑھاتے تھے تو کوئی صحابی بعد میں آ جاتا، اگر کوئی کسی کو دیر ہو جاتی وہ آ جاتا، تو اب وہ نمازیوں سے پوچھتا تھا کتنی رکعتیں ہو گئی، نمازی نماز میں اس کو جواب دیتے تھے کہ 2 رکعتیں ہو گئی ہے، 2 باقی ہے، یا 1 رکعت ہو گیا 3 باقی ہے، یا 3 ہو گئی یا 1 رکعت باقی ہے، اسی طرح کیا اس کو بتا دیتے۔
تو یہ جا کے کونے میں پہلے وہ 2 رکعتیں جو کہ وہ فوت ہو گئی، 2 رکعتیں جو ان سے ہو گئی ہے، تو وہ پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیتے، پھر آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت میں شامل ہوتے تھے۔ اور یہ عمل بھی کافی مشکل تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے، پھر آدمی اکیلا اپنا نماز پڑھا رہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ ایک دفعہ تشریف لائے، انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ میں پہلے رسول اللہ کے ساتھ نماز پڑھوں، پھر یہ 2 رکعتیں جو وہ پہلے پڑھی جاتی ہے اس کو بعد میں پڑھوں۔ یہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے خود سوچا کہ یہ رکعتیں اگر بعد میں پڑھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جماعت مل جائے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو گئے، نماز پڑھی، اور پھر جب کھڑے ہو گئے وہ اپنے وہ بقیہ نماز 2 رکعت پڑھنے کے لیے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو کہا گیا کہ یہ تو اس کی 2 رکعتیں گئی تھی، وہ تو 2 رکعتیں انہوں نے پہلے نہیں پڑھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طریقہ پسند آیا اور کہا کہ کیا خوبصورت طریقہ نکالا حضرت معاذ نے تمہارے لیے۔ صحابہ کو کہا تمہارے لیے کیا خوبصورت طریقہ نکالا، تم بھی ایسا کرو کہ آئندہ میرے ساتھ آ کر نماز میں شامل ہو جایا کرو، اگر آپ کی 2 رکعتیں 1 رکعت نکل گیا تو اس کو جو ہے اسی طرح بعد میں پڑھ لیا کرو، پہلے نہیں پڑھا کرو، بعد میں اس کو پڑھا کرو۔ اور اسی طرح جو ہے نماز کے اندر یہ 3 تبدیلیاں آ گئی۔ اور پھر 3 تبدیلیاں رمضان میں نے آپ کو بتایا کہ اسی طرح آئی ہے کہ شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو 3 دن کا روزہ رکھتے تھے، ایام 20 کہلاتے تھے اس کو، 13، 14، 15، اور پھر حکم آیا اسی آیت میں 30 دن کا کہ 30 دن کا روزہ رکھو، لیکن اس میں یہ حکم جب 30 دن کا آیا 3 تو 30 میں تبدیل ہو گیا۔ پھر دوسرا اس میں یہ اختیار تھا اس زمانے میں کہ تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو، بیمار ہو اور یا تندرست ہو، تمہیں اجازت ہے کہ روزہ رکھنا ہے تو روزہ رکھو، نہیں رکھنا ہے تو فدیہ دو۔ ہر آدمی فدیہ دے سکتا تھا، اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیہ دے دے، بس کام چلتا تھا۔ اور اسی طرح صحابہ نے، بہت سارے صحابہ نے فدیہ دیا ہے، گرمی کا روزہ ہوتا تھا وہ فدیہ دیتے تھے۔ بعد میں حکم آیا کہ اب صرف وہ آدمی فدیہ دے سکتے جس کو دائمی کوئی بیماری ہو اور وہ روزہ رکھنے پر قادر ہی نہ ہو، لیکن ایک آدمی اگر مقیم ہو اور وہ سفر پر نہ ہو تو وہ پورا جو ہے روزہ رکھے۔ اگر ایک آدمی سفر پر ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ توڑ دے، لیکن سفر میں بھی روزہ رکھے تو روزہ ہی افضل ہے، لیکن توڑنا چاہے تو اجازت ہے سفر کی وجہ سے۔ اور تیسرا تبدیلی جو اس میں آیا کہ پہلے رمضان میں نے آپ کو کہا کہ عشاء کے بعد دوبارہ اگر کوئی آدمی سو جاتا ہے، ایک بار آنکھ لگ جاتی تو دوبارہ نیا روزہ شروع ہو جاتا، اور یہ روزہ پھر جو ہے غروب تک یہ روزہ ہوتا تھا۔ پھر ایک صحابی ہے حضرت سرما رضی اللہ عنہ، اور یہ مزدوری کرتے تھے، دیہاڑی کرتے تھے، تو یہ دن میں پورا دن کام کرتے تھے، شام میں واپس آتے تھے، تو انہوں نے پورا دن دیہاڑی کیا، رات میں واپس آیا، اور عشاء کے وقت اب بیوی ان کے لیے کھانے کا انتظام کر رہی تھی، جو شاید ان کے گھر میں کچھ نہیں تھا، تو یہ تھکے ہوئے تھے، لیٹ گئے اور سو گئے۔ امت کے لیے اللہ پاک نے آسانی کرنی تھی تو اسی کو بہانہ بنایا۔ اچھا، یہ سو گئے اور صبح جب اٹھے کچھ دیر کے بعد بیوی آئی اور ان کو اٹھائے تو اب تو روزہ جو ہے دوسرا شروع ہو گیا تھا، اب ان کے لیے کھانا پینا حرام تھا۔ صبح یہ پھر کام کے لیے جاتے ہیں اور اسی طرح جو ہے خالی پیٹ پر، اور پھر پورا دن کام کرتے، حالت بدل گئی، اور اللہ کو بھی اس عمل پر ترس آیا۔ اور اس دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی واقعہ پیش آیا، اور پھر دونوں نے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس پر گفتگو کی ہے۔ تو اب اللہ کو بھی ترس آیا اور حکم تبدیل کر دیا کہ اب تمہارے لیے یہ رات کا روزہ نہیں ہوگا، اب غروبی آفتاب کے بعد تم کھاؤ پیو، پھر جو ہے اپنی بیوی سے بھی ملو اور پورا رات صحبت میں بھی گزارو، اور صبح جو ہے صادق سے پہلے پھر آپ اپنا کھانا پینا جو ہے اسی طرح آپ اختیار کرو، اور پورا دن پھر روزہ رکھو، صبح صادق سے تمہارا دوسرا روزہ شروع ہوگا، یہ حکم ہے۔ تو یہ 3 تبدیلیاں نماز میں، 3 تبدیلیاں رمضان میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو آپ کے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اسی طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض۔ لیکن یہاں پر اسی طرح کا معنی یہ نہیں کہ باقی امتوں کے لیے بھی یہ 30 روزے تھے جو ہمارے، باقی کے لیے بھی وقت یہی تھا جو ہمارا ہے، باقی کے لیے بھی اصول یہی تھا جو ہمارا ہے، ہر امت کا الگ الگ اصول تھا، لیکن روزے تھے اس پر۔ بہرحال روزے فرض تھے مختلف امتوں پر۔ اب ہمارے لیے جو رمضان کا مہینہ ہے، شہر رمضان، یہ باقی کے لیے اسی رمضان کے مہینے میں تھے یا اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ ہوتا تھا؟
یہ نہیں کر پا. اب باقی سب امتوں کے لیے روزے تھے لیکن کیفیت اور حکم الگ الگ ہوتا تھا ہر کسی کا. لعلکم تتقون، روزے کا مقصد تقویٰ ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی شادی نہ کرنا چاہے تو پھر روزے رکھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شادی ہی افضل ہے کہ آدمی شادی کرے جب جوان ہو جائے اور طاقت ہو شادی کرے. لیکن اگر کوئی شادی نہ کرے تو پھر روزہ ہی رکھے، کیونکہ روزہ ہی تقویٰ کی طرف آدمی کو لے جاتے ہیں. ایام معدودات، یہ گنتی کے دن ہے، یعنی 30 دن. فمن کان منکم مریض، اگر آپ میں سے کوئی بیمار ہو، او علی سفر، یا پھر سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو گنتی کر جتنے دن سفر میں ہے اتنے دن روزہ کا ہے، تو پھر جو ہے آ کر اقامت میں وہ روزے دوبارہ رکھ کے. سفر کتنا سفر ہوگا تو اس کے لیے میں یہ نہیں کہ آدمی 5 میل پر جائے یا 10 میل پر جائے وہ پھر جو ہے اسی طرح کا روزہ توڑ دے. وہ تو آدمی یہاں سے پھر ہمدرد کی طرف اور حب کی طرف جائے گا اور کہ میں سفر میں ہوں اور پھر روزہ کھا کر واپس آئے. سفر کا بھی ایک مقدار ہے، اور وہ کیا ہے 48 میل تک سفر کا. 48 میل کے سفر کا ارادہ ہو تو پھر جو اس میں روزہ نہ رکھے تو اجازت ہے. فمن تطوع وعلی الذین یطیقونہ، اور جو لوگ طاقت رکھتے فدیۃ، میں نے آپ کو کہا پہلے یہ حکم تھا کہ اگر طاقت رکھ کے فدیے کا تو طعام مسکین کو کھانا کھلائے. ایک وقت تھا تو بس یہ فدیہ ہے. تو یہ اگر طاقت رکھے تو روزہ نہ رکھے پھر فدیہ دے. یہ پہلا حکم تھا، لیکن بعد میں یہ حکم تبدیل ہوا کہ بلا ضرورت روزہ کوئی اسی طرح توڑ نہیں سکتا اور اس کا فدیہ نہیں دے سکتا. فمن تطوع خیرن، اور کوئی نفلی عمل کرتا ہے خیرن، یہ بہتر ہے ان کے لیے. فہو خیر لہ، یہ اس کے لیے اچھا ہے. وان تصوموا خیر لکم، اگر تم روزہ رکھنا چاہو تو روزہ تمہارے لیے بہتر ہے. یہ بھی حکم ملا کہ سفر میں تم ہو، اب اگر تم افطار کرو اجازت تو ہے، لیکن روزہ رکھو تو روزہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم اس بات کو سمجھتے ہو، جانتے ہو. آخر